نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. جناب صدر، معزز و مکرم علماء کرام اور محترم سامعین کرام، دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے، یہ کرۂ ارض ابتدائے آفرینش ہی سے حق و باطل کی رسم گا رہی ہے. جیسے ہی مکہ کی سنگلاخ وادی سے اسلام کی پہلی کرن طلوع ہوئی، جیسے ہی اس نے اپنی پرنور شعاعوں سے اس جہان رنگ و بو کو منور و تابع کر کے عالم انسانیت کو ہدایت کا چراغ دکھایا، اسی وقت سے باطل پرستوں اور کفریہ طاقتوں کا ہجوم بھی اسلام کی راہوں میں سد سکندری بن کر نمودار ہوا اور اسلام کے سرسبز شاداب درختوں کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے فتنے برپا کیے. سامعین، فتنے تو بہت آئے اور چلے گئے، مگر میں آپ کی توجہ دور جدید کے سب سے بڑے ہندوستانی فتنے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. میری نظر میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ RSS ہے، جس کا فل فارم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ہے. بلا تمہید مجھے کہنے دیجئے، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ایک فرقہ پرستوں کی منظم تحریک اور فاش طاقتوں کا تجویز شدہ ایک خطرناک نظریہ ہے. اس کے قیام کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں اور اس کا ایک طویل تاریخی پس منظر ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے یہ چند گھڑیاں کافی نہیں. مگر میں آپ کو اس فتنہ پرور تنظیم کا تاریخی پس منظر اور اس کی داستان کوچکا کا مختصر نمونہ دکھانا چاہتا ہوں. نوجوانان ملت RSS کا بانی کیشو رام ملی ہیڈ گوار ایک کٹر ہندو تھا. وہ مسلمانوں کے وجود کو ہندو تہذیب، ہندو حیا پرستی کے خلاف تصور کرتا تھا. RSS کے نظریات ہندو مہاسبھا سے اخذ کیے گئے ہیں. آئیے میں آپ حضرات کو ہندو سنگھن کے نظریات سناتا ہوں، جو اس وقت شباب پر تھا جبکہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی. مسلمان علماء قیادت کر رہے تھے، مدارس عربیہ آزادی کا زور پھونک رہے تھے، لاکھوں افراد وطن کی آزادی کے لیے جان دینے کو تیار تھے. انگریزوں کے خلاف ہندو مسلم اتحاد قائم ہو گیا تھا. جس وقت وطن کو بچانے کے لیے، ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری تھا، اس وقت ہندو سنگھن اسلام کے خلاف تحریک چلا رہا تھا. اس کو خطرہ تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستان پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، حق پرستوں کا غلبہ ہوگا. میرے دینی بھائیوں، ہندو مہاسبھا، ہندو سنگھن 1923 میں قائم ہوئی اور RSS 1925 میں قائم ہوئی. یہ دونوں انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے، آزادی کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس کا سبب ان کا وہ خوف اور اندیشہ تھا جس کے بارے میں نے ابھی بتایا ہے. ان کو خطرہ تھا کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان پر مسلمانوں کا عروج ہوگا، مسلمان حاکم ہوں گے. چنانچہ ہندو راج کے منصوبے نامی کتاب کا مصنف ملک فضل لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عروج ہی ان کے لیے سہانی روح تھا. وہ اسی عروج کو اپنی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کو اگر کسی طرح اس ملک سے نکال دیا گیا تو ہندوؤں کا زوال شروع ہو جائے گا اور مسلمانوں کا عروج اسی اعتبار سے ہوتا جائے گا، اس لیے کہ انگریزوں کو ملک سے نکالنا ہمارے لیے مضر ہے. مزید لکھتا ہے کہ اسلام کی ترقی و سرعت روکنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ ہندوؤں کے دلوں میں اسلام اور شاہان اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جتنی نفرت ممکن ہو ڈال دی جائے، تاکہ نہ ان کی طرف رخ کرے، نہ ان سے مل کر اتحاد و اتفاق قائم کرے. سامعین کرام،
ذرا RSS کی حقیقت جاننے کے لیے ان قدیم اخبارات کے بیانات سن لے جو ہندو سنگھن کے لیڈران دیتے رہے اور اخبارات ان کو شائع کرتے رہے، کیونکہ RSS کے تمام افکار و نظریات ہندو مہاسبھا اور ہندو سنگھن سے ماخوذ ہے، بلکہ RSS تحریک کو آگے بڑھانے والی ہے۔ 27 جون 1925 کی آریہ سماجی اخبار ملاپ نے پنجاب گورنمنٹ کی ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں لکھا ہے کہ سنگھن ایک کمیٹی ہے جو مسلمانوں کو شدھی کرنے اور مسلمانوں کے خلاف دوسرے کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سنگھن تحریک کے اغراض و مقاصد سنیے۔ ہندو سنگھن کا ایک بڑا لیڈر ڈاکٹر موچے تھا، اس نے اجودھیا میں ہندو مہاسبھا کے تیسرے اجلاس میں کہا تھا جس طرح انگلستان انگریزوں کا ہے، فرانسیسیوں کا ہے، جرمنی جرمنوں کا ہے، اسی طرح ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کی قطعاً ضرورت نہیں، ہندو راج قائم ہونے پر منو کا قانون جاری ہوگا، ہندو مسلمانوں کے کسی حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات گرامی اور آگے سنیے، ہندو سنگھن کے لیڈران اپنے بیانات میں کہتے آئے ہیں کہ انگریزوں کو نکال باہر کرنے پر بھی اس وقت تک خالص ہندو راج قائم نہیں ہوگا جب تک کہ 7 کروڑ مسلمان نظر آتے ہیں۔ اس لیے ساتھ ہی ساتھ ان کو کمزور اور مرعوب و مغلوب بنانا ضروری ہے۔ یہ جماعت جرمنی کی ہٹلر اور اٹلی کی مسولینی کی طرح بزور طاقت ہندوستانی مسلمانوں کو نیست نابود کرنا چاہتی ہے۔ یہ جماعت وطن کی غدار اور فرقہ پرست جماعت ہے۔ یہ تنظیم انتہا پسند اور فسطائی تنظیم ہے۔ اس کو اسلام گوارا نہیں، قرآن گوارا نہیں، اسلامی قوانین برداشت نہیں۔ RSS بہر صورت ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے پر آمادہ ہے، اس لیے ہر ذریعہ ہر قسم کا وسیلہ اختیار کرنے پر زور دے رہی ہے۔ اس کے ممبران شہروں قصبوں گاؤں میں گھوم کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، فسادات کراتے ہیں، آتش زنی کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، معصوم افراد کو لڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں بھی مسلمان اقتصادی ترقی کرتے ہیں وہاں فسادات کراتے ہیں، جہاں مسلمان سکون سے رہتے ہیں وہاں فسادات کراتے ہیں، جہاں مسلمان متحد ہوتے ہیں وہاں اختلافات پیدا کرتے ہیں، جہاں مسلمان اور ہندو مل کر رہتے ہیں وہاں کی فضا کو زہر آلود کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ذہنی کرب میں مبتلا کرنے کے لیے، ان کو احساس کمتری کا شکار بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑتے رہتے ہیں، کبھی وندے ماترم کا مسئلہ اور کبھی جے ماتا وغیرہ کا مسئلہ، اور مسلمانوں کی نوجوان نسل کو ناکارہ بنانے کے لیے یہ شراب نوشی جوا اور قمار بازی کی لت ڈالتے ہیں۔ نوجوانوں کو بیراہ کرنے کے لیے سنیما ٹی وی اور ناچ گانے میں ان کو لگاتے ہیں۔ RSS کے ورکر بہت منظم طریقے پر کام کرتے ہیں، یہ بہت سوچ سمجھ کر منصوبے بناتے ہیں اور ان کے سربراہ ان کو پلان دیتے ہیں اور یہ سربراہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس فتنہ پرور تنظیم کے قیام کے صرف 1 سال بعد 17 اپریل 1925 میں ہیڈ گوار نے ایک میٹنگ بلائی اور اس شرنگیز تنظیم کا نام راشٹریہ سویم سیوک سنگھ رکھا۔ بھگوا پرچم منانے کے بعد ایک قومی ترانہ تیار کیا اور اس میں مسلمانوں کو ملیج، دانی اور غیر ملکی اور ڈاکو سے تشبیہ دے کر مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کا آغاز کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ تنظیم ہے جس نے 1933 میں ہیڈ گوار کی قیادت میں بابا قوم گاندھی جی کے خلاف ایک ملک کی تحریک چلائی اور بالآخر 1948 میں ان کو اپنے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ یہ وہ تنظیم ہے جس نے 1933 میں ہیڈ گوار کی قیادت میں قوم گاندھی جی کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلائی اور بالآخر 30 جنوری 1948 میں ان کو اپنے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ 1933 میں فوجیوں کی ایک خونی جماعت بنام PSP تشکیل دی جس کی بندوق کی گولیاں ہزاروں مسلمانوں کے
کے خونوں سے شرابورو کر رہی. تاریخ کی اوراق اس بات پر شاہد ہے. یہ وہ تنظیم ہے جس نے 1978 میں ودیا بھارتی اکل بھارتیہ شکشا سنستھان نامی اسکول قائم کیے, جہاں طلبہ کو ہیڈ گوار کے نظریات سے ہم ہام کر کے فرقہ پرستوں کا جانباز سپاہی بنایا جاتا ہے. یہ وہ تنظیم ہے جس نے 1978 میں بھارتیہ اتحاد سنکلپ یوجنا قائم کی, جہاں طلبہ کو جہاں مسلم حکمرانوں کی شاندار تاریخ کو مست کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. امت مسلمہ کے غیر غیور فرزندوں, یہ تھا اس تنظیم کا تاریخی پس منظر. ذرا ان کالے کرتوتوں کی داستان دل خراش بھی سنتے جائیے. میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں, 1963 میں گجرات کی زمین پر پرانی نسخوں کی بے حرمتی کرنا, 1964 میں 7 مرتبہ فساد پھیلا کر وہاں کے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کرنا, 1979 میں جمشید پوری مسلمانوں کے 1600 پختہ مکانوں کو نظر آتش کرنا, 1992 میں بے لگام کارسیوں کے ذریعے کارسیوکوں کے ذریعے بابری مسجد کی دل خراش شہادت نیز قرآن کریم کو نظر آتش اور اس کے خلاف احتجاج کرنے پر کانپوری مسلمانوں کو گولیوں سے بھون ڈالنا, اور مارچ 2002 میں ہزاروں گجراتی ماں اور بہنوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دینا. یہ جرم کس نے کیا, یہ دجالیت کس نے کی, یہ بلیک کارنامے کس کے ہیں؟ بس یہی کہا جائے گا کہ یہ تمام کے تمام بلیک کارنامے RSS کے کالے کرتوتوں کا حصہ ہے. محترم حضرات, 21 دسمبر 2004 کو جمعیت علماء ہند کے ایک پروگرام میں RSS کے سنچالک شریک ہوئے تھے. یہ پروگرام انڈیا ہیپیٹیج سینٹر نئی دہلی میں منعقد ہوا تھا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب متحدہ قومیت اور اسلام کے انگریزی ایڈیشن کے رسم اجرا کا موقع تھا. سنگھ سربراہ کے صدر نے شرکاء کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آخر مسلمان ملک کی اکثریتی سماج کی تہذیب اور طرز حیات کو کیوں نہیں اپناتے ہیں. صدر اجلاس مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنگھ سربراہ کے بیان پر تبصرہ کرتے کہا کہ اکثریت کے سماج اور ہندو تہذیب اور حیا میں بڑا ابہام و انتشار ہے, اور ہندو سماج کے تعلق سے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر ہم انہیں اپنا لیں تو ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی مطلب و معنی نہیں رہ جاتا. صدر جی کی رائے سے اتفاق کیا نہیں جا سکتا. متحدہ قومیت کا تعلق ملک کے مشترک مسائل سے ہے, اکثریت جذب و ضم ہونے یا اس کے مخصوص طرز اختیار کرنے سے نہیں. یہ انتہائی قابل توجہ بات ہے کہ شرک, غیر اللہ پرستی, تحقیر انسانیت, سماجی تفریق اس چیز پر مبنی ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان اسے اصل شکل میں کسی حال میں بھی قبول نہیں کر سکتے. محترم حضرات, اس بیان کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ خوف و ہراس میں مبتلا ہو اور دل برداشتہ ہو جائے, بلکہ آپ ان حالات کو سن کر مالک حقیقی کی طرف رجوع کریں. اللہ ہمارا سہارا ہے, اس نے وعدہ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تمہیں غالب رہوں گے اگر مومن بن کر رہے. تاریخ پر نظر ڈالیے, کیسے کیسے فتنے آئے, کیسے کیسے دور آئے, مگر اسلام کا کچھ نہ بگڑا. اس لیے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندزن, بھوکوں سے یہ چراغ برائے بجھایا نہ جائے گا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نوجوانان ملت, آج زمانہ اور اس کے حالات اور مسلمانوں پر منڈلاتے خطرات آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے اندر بلالی شان پیدا کیجئے اور اپنی اذانوں سے صنم کدہ کفر کو لرزا دے. اپنے اندر فاروقی جذبہ پیدا کیجئے کہ کفر سرنگو ہو جائے. اپنے اندر صدیقی عزم پیدا کیجئے کہ ارتداد اور الحاد کی آندھی تھم جائے. اپنے اندر ایوبی ولولہ پیدا کیجئے کہ باطل راہ فرار پر مجبور ہو جائے. اپنے اندر محمد بن قاسم کی روح پیدا کیجئے تاکہ ہندوستان میں اسلام زندہ رہ سکے. نوجوانان ملت, یہ RSS کیا ہے, وشو ہندو پریشد کیا ہے, بجرنگ دل کیا ہے, شیو سینا کیا ہے, یہ سب تمہارے ہر محاصرے کے سامنے خش و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے. یہ تمہارے ہر محاصرے کے سامنے خش و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے اگر تمہارا ایمان جلال میں آ جائے اور مقامی روح بیدار ہو جائے اور اسلامی حمیت جاگ اٹھے.
محترم حضرات، مگر کتنا افسوس کا مقام ہے کہ باطل تو آئے دن اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ہی کر رہا ہے. آپ اسلامی تعلیمات سے دور، قرآن احکام سے غافل، دشمنوں کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسے جا رہے ہیں. یہ کرکٹ کے بلے، یہ سینما کے پردے، یہ ٹی وی سیریل جانتے ہیں کیوں ہے؟ محض آپ کو ناکارہ بنانے کے لیے. آپ کے ہاتھوں میں وہ طاقت و قوت ہونی چاہیے، اگر ضرورت پڑی تو باطل کی کلائی توڑ دے. آپ کے اندر وہ جوش اور ولولہ ہونا چاہیے کہ آپ باطل پلان اور منصوبوں کو ملیامت کر دے اور صاف صاف کہے اگر ہماری مساجد، ہماری خانقاہ، ہماری مدارس کی طرف کسی نے گرم آنکھ سے دیکھا تو ہم ان کی آنکھوں کو نکال لیں گے. ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم وہ ہیں جو اپنے اسلاف کے میراث کی امین اور دنیا میں اسلام کے ذمہ اور سرپرستی کے ذمہ دار ہیں. ہم حق کے متوالے ہیں، ہم کسی کے اس میں نہیں آنے والے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حق و باطل کی مقابلہ علیہ کی کوشش کریں گے اور ہم اسلام کو بھی کرنے کا حکم ہے. ہم انصاف کے داعی ہیں، ہم حق کے متوالے ہیں. ہم کسی بھی صورت میں ایمان باطل کے پرچے کو نہیں لہرانے دیں گے. ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہم قرآنی دستور سے الگ ہونے کو تیار نہیں. میرے بھائیوں، اب بیدار ہو جائے اور بدر و احد کی وہ فضا پیدا کرے جو ایمان کو بچا سکے، جو فرشتوں کا لشکر اتار سکے اور باطل اور مکاروں اور شکاروں اور دجالیوں کو یہ کہو کہ ان اندھیروں سے جگر چیر کر نور آئے گا، ان اندھیروں سے جگر چیر کر نور آئے گا. تم و فرعون سے موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کا پتہ نقشہ اتر کر آئے گا جب لبوں پر نعرہ اللہ اکبر آئے گا. ہم وفاداروں کو جب آواز دے گی سرحدیں، بچہ بچہ دیکھنا تم گھر سے نکل کر آئے گا. وما علینا الا البلاغ. اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا فجعله سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى الذين اتبعوه بإحسان وسلموه تسليما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المؤقر وسعادة المدير المحترم، أساتذتي وإخوتي الأفاضل، وموضوع حديثي معكم اليوم في هذه الحفلة السنوية دار الشباب المسلم، أنا أوجه الالتماس إلى خدمتكم حسن الاستماع إلى كلماتي والتشجيع لهذا الطالب الصغير. ولقد أحسن القائل: إن الفتى حمال كل ملمة، إن الفتى حمال كل ملمة، ليس الفتى بمنعم الشبان. يا شباب الإسلام ودعاة الغد، تتوقف عملية بقاء أي أمة من الأمم أو أي حضارة من الحضارات على إعداد أجيال مستقبلية تحمل هذه الأجيال مميزات هذه الأمة وتجسد ثقافتها ورسالتها وشخصيتها ومبادئها. فالحضارات التي باتت واندثرت في عمق التاريخ ما باتت واندثرت بموت أبنائها كليا وانقطاع جنسها على الإطلاق، بل باتت واندثرت بزوال شخصيتها وضياع كيانها. لماذا باتت؟ لأن
لأن أجيالها القادمة لم تستطع أن تجسد ثقافتها ولم تحمل مبادئها ولم تمثل رسالتها.